انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، جس میں کسی زبان کو استعمال کرتے ہوئے معلومات کا برق رفتاری سے تبادلہ عمل میں آ رہا ہے۔ اس دور میں اردو کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اردو زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے؟ اور ہم اردو کی بقا اور فروغ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے ان باتوں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ اردو ایک عالمی زبان ہے۔ اردو زبان کی گنگا جمنی تہذیب، اردو غزل اور اردو زبان کی ہماگیریت نے اسے بلا شبہ دنیا بھر کی مقبول اور پسندیدہ زبان بنا دیا ہے۔ امیر خسرو ولی میر و غالب نے اردو زبان کی جو وراثت چھوڑی تھی، اس پر اردو کی آنے والی نسلوں نے شاندار تہذیبی عمارت تعمیر کی ہے، اور دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو بھی 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے، اور اردو زبان میں تعلیم اور روزگار کے بڑھتے مواقع، اردو یونیورسٹی کی شکل میں اردو میں روایتی اور فنی تعلیم کی ترقی کا موقع فراہم ہونا، اور اردو کی نئی بستیوں کے براعظم یورپ، امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا میں قیام، اور وہاں اس زبان کی بڑھتی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کا مستقبل روشن ہے، اور اردو ذریعے تعلیم سے آگے پڑھنے والے کسی طالب علم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں سے واقف ہوتی ہیں اور انہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے حل کرتی ہیں۔ اور اردو کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اردو کی نئی نسل اس زبان کے تقاضوں کو دور حاضر سے ہم آہنگ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ 21ویں صدی کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں پل پل رونما ہو رہے واقعات کو بریکنگ نیوز کے نام سے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیل فون کے ذریعے برق رفتاری سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ پہلے اخبار کا نامہ نگار کاغذ پر نیوز لکھ کر بس یا ٹرین کی سہولت اور پوسٹ کے ذریعے نیوز روانہ کرتا تھا، جس میں کافی وقت لگتا تھا، جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سہولت سے یہ کام اب ای میل کے ذریعے فوری ہونے لگا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات کا مطالعہ اور اپنی پسند کی کسی کتاب یا کسی مواد کو اپنے ڈیسک ٹاپ اسکرین پر تلاش کرنا اور پڑھنا اب خواب نہیں رہا اور ہماری روزمرہ زندگی کی حقیقت بن گیا ہے۔ یہی حال زندگی کے دیگر شعبوں کا بھی ہے، اور انسان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس طوفان میں مشینی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ پہلے پڑھنا لکھنا جاننے والے کو خواندہ کہا جاتا تھا، آج خواندگی کا مفہوم کچھ بدل گیا ہے، اور جسے کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا اسے جاہل کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بڑھتے استعمال نے اردو زبان کو بھی اس نئی ترقی سے ہم آہنگ ہونے کا حوصلہ دیا، اور جو زبان پہلے فنی کتابت کے ذریعے اخباروں اور کتابوں سے عوام تک پہنچتی تھی، اب کمپیوٹر کتابت اور الیکٹرانک ذرائع سے ہم آہنگ ہو کر ترقی کرتے ہوئے ای ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اردو بھی ترقی کی راہ پر ہے۔ آج سے 2 دہائی قبل ان پیج کے ذریعے کمپیوٹر پر اردو کتابت کا کام شروع ہوا، اور اردو اخبارات اور کتابیں کمپیوٹر کی خوبصورت کتابت سے آراستہ ہو کر شائع ہونے لگی تھی۔ ان پیج کی کتابت میں صرف تصویری کام ہوتا ہے اور کورل ڈرا اور فوٹو شاپ کی مدد سے رنگین تحریری کام کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام دوسرے کمپیوٹر پروگراموں میں نہیں دیکھا جاتا، اور اردو تحریر کو پڑھنے کے لیے اردو ان پیج لازمی رہا۔ انٹرنیٹ کے فروغ کے بعد گوگل سرچ میں اگر ہم اردو کے کسی موضوع پر اردو میں مواد ڈھونڈنا چاہیں تو اردو ان پیج کی کمزوری سے اردو کا بیش قیمت مواد انٹرنیٹ پر نظر آنے سے محروم رہا۔ جب دنیا میں کمپیوٹر کا استعمال بڑھا اور ٹیلی ویژن، سیل فون اور دیگر ٹیکنالوجی کے آلات میں اردو کے استعمال کی ضرورت بڑھی، تو اردو کے علاوہ دنیا کی تمام زبانوں کو کمپیوٹر کے ایم ایس آفس پروگرام اور انٹرنیٹ کے مختلف پروگراموں میں شامل کرنے کے لیے زبانوں کا یونیکوڈ نظام شروع کیا گیا، اور اس کے اعتبار سے کی بورڈ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اردو میں جمیل نوری نستعلیق اور علوی نستعلیق فانٹس تیار ہوئے، جن کی مدد سے ایم ایس آفس کے کسی بھی پروگرام، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر پروگراموں اور سیل فون میں اردو لکھنا آسان ہو گیا، اور ان پیج کو یونیکوڈ میں منتقل کرتے ہوئے اردو زبان و ادب کا بیش قیمت ذخیرہ انٹرنیٹ پر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آج اگر کوئی گھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پر کلیات اقبال، کلیات غالب دیکھنا چاہتا ہے، اپنی پسند کا کوئی شعر یا کسی شاعر یا ادیب کی حالت زندگی یا کسی موضوع پر مواد دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یونیکوڈ سہولت کو گوگل سرچ میں استعمال کرے تو اسے اردو زبان و ادب کا ایک نیا جہاں نظر آئے گا۔ اردو ویکیپیڈیا پر اردو کے شعراء اور اردو زبان و ادب کے دیگر موضوعات پر معلوماتی مضامین دستیاب ہوں گے۔ اردو کے اہم
अहम ब्लॉग्स, उर्दू के ई अखबारात और उर्दू ज़बान व अदब की दिलचस्पी के बहुत से मौज़ूआत दस्तियाब हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू की नई नस्ल तैयार हो और वो टेक्नोलॉजी के इस सफ़र में उर्दू को भी आगे ले जाए। हिंदुस्तान में उर्दू की तरक्की के इदारे कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने हाल ही में मरकज़ी वज़ीर कपिल सिब्बल की कोशिश से नोकिया फ़ोन में उर्दू लिखने और पैगाम रसानी की सहूलत का आगाज़ किया है। मुंतखब ATM मशीनों में उर्दू तहरीर आ गई है। इस तरह उर्दू वाले अपना काम जैसे ईमेल भेजना या मज़ामिन भेजना हो तो उसे उर्दू में यूनिकोड की मदद से भेजें। उर्दू की इस टेक्नोलॉजी की तरक्की के अलावा उर्दू के और भी मौक़े हैं, जैसे उर्दू सहाफ़त में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू सहाफ़ियों की मांग है। उर्दू की तबाहत और इशाअत के कामों में इजाफा हुआ है। DTP और कंपोजिंग का काम जानने वाले उर्दू से रोजगार हासिल कर सकते हैं। उर्दू के दीगर दस्तियाब मौक़े से भी इस्तिफ़ादा हासिल करना वक्त का अहम तकाज़ा है और उर्दू के मसाइल को पहचानते हुए उन्हें हल करना उर्दू की आने वाली नस्लों की अहम जिम्मेदारी होगी। ज़बान की बक़ा में कहा जाता है कि जब तक उसे इस्तेमाल करने वाले रहेंगे ज़बान जिंदा रहेगी। आज हिंदुस्तान में उर्दू की सूरत हाल पर नजर डालें तो शुमार में उर्दू का रस्मुल ख़त मर चुका है। उर्दू के शायर और अदीब हिंदी लिपि में अपनी तख्लीक़ात पेश कर रहे हैं। जनूबी हिंद में हैदराबाद उर्दू का आलमी मरकज़ है। यहाँ से आलमी मियार के उर्दू अखबारात और रसायल निकलते हैं, जिनके ई एडिशन भी नेट पर दस्तियाब हैं। उर्दू का वाहिद टेलीविजन चैनल ETV उर्दू रामोजी राव यहीं से चला रहे हैं, जिन्हें मोहसिन उर्दू कहा जा सकता है। उर्दू की मरकजी जामिया मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है। मेरी दरख्वास्त है यूनिवर्सिटी में ऐसा मरकज़ कायम हो जिसमें उर्दू को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए दरकार तकनीकी महारत वाले लोगों की खिदमत हासिल की जाए और उर्दू के असर हाजिर के तमाम मसाइल का हल पेश किया जाए। उर्दू कीबोर्ड के तख्लीक़ात डॉक्टर रहमत यूसुफ ज़ई, एजाज जुबैर साहब और उर्दू ई अखबार तामीर न्यूज़ के मुदीर मुकर्रम नियाज़ की खिदमत हासिल की जाए, जो फी ज़माना उर्दू कंप्यूटर की तकनीकी मालूमात से बखूबी वाकिफ़ है और काम कर रहे हैं। कौमी कौंसल से इश्तराक हासिल किया जाए। हुकूमत से प्रोजेक्ट मंजूर करते हुए उर्दू की किताबों को यूनिकोड में तब्दील करते हुए उन्हें इंटरनेट पर पेश किया जाए ताकि दुनिया भर से कहीं से भी इन किताबों से इस्तेफादा किया जाए। हैदराबाद में उर्दू कंप्यूटर के माहिर एजाज जुबैर गुमनामी में हैं, लेकिन वो उर्दू की बर्फी किताबों के उन्वान से अपनी वेबसाइट पर सैकड़ों किताबें महफूज कर चुके हैं और उर्दू के अदीबों और शोरा से गुजारिश कर रहे हैं तो अपनी इन पेश किताबें उन तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें अपनी वेबसाइट पर जमा कर सके। कौमी कौंसल की वेबसाइट और रिश्ता.com पर उर्दू अदब की कदीम और जदीद किताबें दस्तियाब है। मसला यह है कि उर्दू के जो सीनियर शायर अदीब या माहिर है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं जानते और सीखना भी नहीं चाहते और नई नस्ल जो कंप्यूटर की आदी है वो उर्दू से नावाकिफ है। इस दूरी को पाटना वक्त की अहम ज़रूरत है। इंटरनेट की सहूलत फेसबुक पर आज खालिश उर्दू के कई ग्रुप हैं जिसमें उर्दू में लिखना लाजमी है। इस तरह की कोशिश से उर्दू रस्मुल ख़त की बका मुमकिन है। उर्दू अफसाना शायरी तंज़ो मिज़ा का फ़रोग़ अब मुशायरों और अदबी महफिलों से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप से हो रहा है। हाल ही में उर्दू अफसाना ग्रुप पर आलमी अफसाना मुकाबला हुआ था जिसमें दुनिया भर से 100 से ज़्यादा अफसाना निगारों ने अपने अफसाने पेश किए, लेकिन इस काम में पड़ोसी मुल्क के लोग आगे हैं। उर्दू के शायर और अदीब गूगल की सहूलत ब्लॉग स्पॉट से मदद हासिल करते हुए अपनी तख्लीक़ात को उर्दू में दुनिया भर में पेश कर सकते हैं। हज का सफ़र के उन्वान से मैंने उर्दू में पहली मरतबा हाजियों की रहबरी के लिए मालूमाती ब्लॉग तैयार किया है जिसे आलमी सतह पर पसंद किया जा रहा है और एक महीने में 5000 लोगों ने इस ब्लॉग का मुशाहिदा किया। इस तरह उर्दू के ई मैगजीन और अखबार निकाले जा सकते हैं। अब ये पता चल गया कि ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है तो उर्दू की नई नस्ल को अपनी ज़बान को इस टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए तैयार करना होगा। इसलिए उर्दू की जामियात के निसाब में उर्दू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शामिल करना होगा। उर्दू के हर मौके को कंप्यूटर से वाकिफ कराना होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू में काम करने वाले माहिरीन तैयार करने होंगे। फ़ोन पर उर्दू के इस्तेमाल को आम करना होगा। बस ये बात याद रहे कि जितना हम इस दौर में उर्दू का चलन आम करेंगे उतना ही ज़बान की तरक्की होगी। शुक्रिया। वाह, सबको बजाए तो माने अलग हो जाते, जाओ बोल के आते खत्म बरका। अब तो आप तालियां मुझे हटाने के लिए बजाय वो बजाएं, लेकिन अब जो बजाएंगे ना वो तो तारीफ इसी के लिए बजाएंगे कि
तालियां जब बजाते हैं तो एक आवाज निकलती है हट जाइए और दूसरी आवाज निकलती है सुहाना। वाह, समझ रहे हो? चलिए मैं इस सेशन का अख्ताम सदारती कलीमात के लिए मैं प्रोफेसर रहमत यूसुफ जई साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सदारत का सवाल से बात और उसके बाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा हमारे सोसाइटी के सदस्य का, उसके बाद फिर सुनिए भाई, आपके मसाले का ज्यादा ले हमारे सबका। मैं 3-4 मिनट से ज्यादा बात नहीं बोला। इस सेशन में पूरा 7 मिसालें पढ़े गए और टोटल अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो एक बात ये पैदा होती है कि बड़े खान साहब ने एक हिस्सा कहा कि हिम्मतें अपनी जमा है तो जमा है वाह, तो उर्दू जमा रहेगी हमेशा। बस कमी सिर्फ इस बात की है कि हमने उसको सही तरीके से उसकी परवरिश नहीं की। अगर हम सही परवरिश करें तो यकीनन वो अपना मुकाम पा सकती है आज दिन तो कल, क्योंकि इसराइल के रहने वाले यहूदी उन्होंने कभी हुकूमत नहीं की 1948 तक। 1948 में इसराइल कायम हुआ और तब तक किसी ने हुकूमत नहीं की, किसी यहूदी ने हुकूमत नहीं की। लेकिन ये हर दौर में हुकूमत सास या बादशाहगर किस्म के लोग रहे हैं। जब उनकी हुकूमत कायम हुई तो आपने देखा कि वहाँ की जबान हिब्रू बनी, इब्रानी जबान। इसी तरह से हिंदुस्तान में हिंदी आमतौर पर नहीं पढ़ी जाती थी, खासतौर पर मर्द फारसी और अरबी पढ़ते थे। मसला मतलब हिंदू मर्द फारसी और अरबी पढ़ते थे, इसलिए उनके सामने रोजगार का मसला। वो रोजगार के लिए अरबी और फारसी को जरूरी समझते थे, चुनाचे उन्होंने अरबी और फारसी सीखी। औरतों को उन्होंने हिंदी सिखाई। तो हिंदी और हिंदी का रस्म-ओ-खत बाकी रहा महज खवातीन की वजह से। आज तकरीबन यही सूरत हाल मुझे महसूस होती है कि हमारी खवातीन, हमारी लड़कियां, हमारे तालिबात ये उर्दू की तरफ आ रही हैं, आती हैं और उनके जरिए ये चीज आगे फैल सकती है, महफूज हो सकती है। हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई भी जबान यूं ही खत्म नहीं हो जाती। जब तक कि उस जबान में बोलने वाले मौजूद हैं, वो जबान बहरहाल रहेगी। ये और बात है कि इसकी जो तहरीरी शक्ल है उसमें तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। अब नेट पर आप देखिए तो बहुत सारी चीज़ें जो उर्दू रस्म-ओ-खत में लिखी जा सकती थी वो रोमन रस्म-ओ-खत में लिखी जा रही है। पहला जो आर्टिकल था वो था हमारे इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब का, और उन्होंने बहुत दिलचस्प सवाल उठाए। हैसियत और इबादियत पर उन्होंने सवाल उन्होंने कहा कि सवाल खड़े हुए थे। मेरा इसमें से ये सवाल है कि अंग्रेजों के ज़माने में क्यों सवाल नहीं उठा इबादियत का या उर्दू की हैसियत का? उन्होंने अपनी मजबूरी के तहत अपने लोगों को, अपने ऑफिसर्स को उर्दू सिखाई, इसलिए कि वो चाहते थे कि इस मुल्क पर हुकूमत करें और आम आदमी की जबान उर्दू थी। मुसलमानों की कुव्वत थी, मुसलमानों का एक बड़ा जोर था। जब हिंदू लॉबी ने कोशिश की और चाहते थे कि उनकी जबान को फरोग मिले, तो फिर वहाँ लल्लू प्रसाद और इस तरह के लोगों ने हिंदी में भी काम किया। लेकिन बुनियादी तौर पर उर्दू की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दी गई, इसलिए कि जो हुक्मरान तबका था वो उर्दू वाला। नसीर सिंह पुलिस का बहुत अच्छा मजमून था, नौजवानों के शौक़ मुताले का इन्हें उनका गिला दुरुस्त है कि अब लिखने वाले कम हो गए, अगर उर्दू में कोई लिखता नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा मामला यह है कि हम क्या सिर्फ यही सोचकर उसको खत्म कर देंगे कि अगर अखबार क्रिएट नहीं हो रहा है, अगर गुलिवर की कहानी या
دوسری کہانیاں جو انگریزی میں ہیں وہ ساری کہانیاں نہیں لکھی جا رہی ہیں، تو کیا ان کہانیوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو کہانیاں لکھی گئی ہیں کم سے کم وہی کہانیاں ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں، تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نیٹ پر کوشش کریں تو کاؤنسل نے تقریباً 150-200 کتابیں بچوں کے لیے 150-200 کتابیں بچوں کے لیے نیٹ پر رکھ دی ہیں، اور آپ تمام کتابیں نیٹ پر سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو پرنٹ کر سکتے ہیں، چاہے تو نیٹ پر ہی پڑھ سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، کوئی آپ کو مسئلہ اس کا نہیں ہوتا۔ وہی کتابیں جو پچھلے 30-40 برسوں سے وہ چھاپتے آئے ہیں، انہیں کتابوں کو ہم نے نیٹ پر ڈال دیا ہے، تو آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلم فاروقی نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے UTF-8 یا یونیکوڈ کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ آج کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی تو پھر شاید ہم اس دنیا کے ساتھ نہیں ہوں گے، بہت پیچھے کہیں رہیں گے۔ اصل میں ان پیج کا ایک جو زور تھا وہ زور اب ختم ہو گیا، اب ان پیج کا دور نہیں رہا۔ ان پیج خوبصورت ہے ضرور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب جو نئے فونٹس آ گئے ہیں اور UTF-8 کی وجہ سے جس انداز سے ہم MS Word پر یا دوسرے یونکس لائنکس وغیرہ پر کام کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انگریزی میں کام کرتے ہیں، تو نیٹ پر آپ کے لیے اردو زبان کو استعمال کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اور میں ابھی ان سے بتا رہا تھا، فرید صاحب سے بتا رہا تھا کہ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے کسی وجہ سے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کی پوری نظم میں پڑھوں۔ وہ اس کا آخری شعر تھا کہ یوں تو چھوٹی ہے دانت بکری کی، بالکل ہے ساتھ بات بکری کی، تو میں وہ نظم پوری دیکھنا چاہتا تھا، تو میں اس وقت مشین پر ہی بیٹھا تھا، میں نے فوراً اس کو ٹائپ کیا اور ڈھونڈا، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ نظم میرے سامنے۔ تو اصل کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا تو بے حد موجود ہے، اس میں کچھ مسائل ہیں، اور میں دوپہر میں جب مجھے بات کرنے کا موقع ملے تو میں کچھ مسائل کے بارے میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، لیکن مسائل تو ہیں، لیکن اس قدر ڈیٹا وہاں موجود ہے، اس قدر ڈیٹا وہاں موجود ہے کہ آپ تعجب کریں گے، ہر قسم کا مواد، ہر شاعر کا کلام، ہر افسانہ نگار کے افسانے، اور جو نئے تحقیق کار ہیں وہ بھی اپنی چیزیں نیٹ پر ڈالتے آ رہے ہیں مسلسل۔ کسی نے نام دیا تھا اعجاز زبیر صاحب کا، اعجاز زبیر نے تقریباً 700-800 کتابیں ٹائپ کر کے انہوں نے شامل کی ہیں نیٹ پر، تو آپ وہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سینکڑوں کتابیں ہیں جو نیٹ پر موجود ہیں، صرف آپ کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن تلاش کرنے کے لیے تھوڑا سا ہنرمندی بھی چاہیے کہ آپ کیسے وہاں تک پہنچیں۔ مسلم سلطانہ جو کریم نگر سے آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ اردو زبان یہی بڑی ہے، مرزا شریف کی پردہ ہے، اس نے اسی وجہ سے کو آزاد کی تھی، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ ان کا وجہ یہ ہے کہ ہم معمولی الفاظ سے واقف نہیں ہیں۔ الفاظ پر مجھے یاد آیا کہ اگر آپ نیٹ پر ایک لفظ دیکھیں الفاظوں، جو غلط ہے، الفاظ ہی پر بات ختم ہو جاتی ہے، جیسے آج کل جذباتوں اور اس طرح کے الفاظ چل رہے ہیں، بالکل ویسے ہی الفاظوں۔ تو میں نے ایک مرتبہ جب ڈھونڈا اس لفظ کو تو معلوم ہوا کہ BBC اور بڑے اداروں نے الفاظوں کا استعمال کیا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن باہر کی لفظ موجود ہے نیٹ پر، کیا ہم اس کو آتھینٹک مان لیں کہ جو BBC نے استعمال کیا ہے یا الفاظوں صحیح ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم وہی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو کچھ نیٹ پر آیا ہے وہ بالکل صحیح ہوگا۔ تعلیم کے ساتھ کا مضمون بھی بہت عمدہ مضمون تھا، اردو کا مستقبل اور 21ویں صدی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نئی نسل کی تکلیف کرنی چاہیے، اردو کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئی نسل کی تکلیف، لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دلی کے گلے میں ہندی کم ہے،
कैसे हम आइए भाई बोल रहे आइए भाई आगे बढ़ सकते हैं उर्दू जबान पढ़ने के लिए। देखिए ईमानदारी ये और एक सब तकरीब है और फरमाएं तो मसूद जाफरी हमारे सामने मसूद बड़ा जाफरी मसला है वो है दो सदर हैं जिंदा रहने का मसला। तो जिंदा रहने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ कारोबार अगर करते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हमको नौकरी करनी है और हमारा काम अक्सर नौकरी ही रहा, तो जब नौकरी करनी है तो फिर हमको ऐसी जबान से बेहतर तौर पर बातें होना जरूरी है जिसमें सारा कारोबार होता है, और वो है अंग्रेजी। तो मजबूरन हमारे बच्चे जाते हैं अंग्रेजी मीडियम की तरफ, और जो माँ बाप है, माँ बाप का दोपहर वाला खाली नाम पढ़ के चल रहा पढ़ लेगा, दोपहर वाला तो शायद वो कल कुछ कर ले, कुछ अच्छी नौकरी लग जाए, उसको अच्छी तनख्वाह मिल जाए, उसको उनके सामने जिंदा रहने का मसला है, उनके सामने जबान या का कोई मसला नहीं है, तो उनके सामने जिंदा रहने का मसला है। तो जिंदा रहने के लिए कमाना जरूरी है, कमाने के लिए तारीफ जरूरी है, तारीफ किस जबान में हासिल की जाए, ये सब चलिए अगली बात है। यही वजह है कि हुकूमत ने जो कुछ करना था वो कर दिया। किस तरह से हुकूमत बर्बाद कर सकती थी उर्दू को, उसने बर्बाद किया। लेकिन आप बताएं कि पाकिस्तान में क्या हुआ, जहाँ की कौमी जबान उर्दू है, वहाँ पंजाब में उर्दू नहीं है, सिंध में उर्दू नहीं है, पाकिस्तान में उर्दू नहीं है, तो उर्दू है कहाँ? सिर्फ वो लोग जो यहाँ से गए हैं महाजिर किस्म में, आज तक महाजिर है, वही उर्दू को सिरे से लगाए रहे हैं। वरना वहाँ का कोई आदमी न पंजाब में, न सिंध में, न पख्तून में, कहीं भी वो उर्दू नहीं बोलते, नहीं पढ़ते, नहीं लिखते। कश्मीर में सरकारी जबान उर्दू कही जाती है, लेकिन वो लोग भी कश्मीरी इस्तेमाल करते हैं। अब कानूनन अगर उनके यहाँ जबान तो जाहिर उर्दू है, वैसे पाकिस्तान का भी मामला है। तो जबान यूं ही मर सकती है। गर्ल्स को छोड़ देना था, जबान को कोई लड़कियों को भी जाना। जबान को बिल्कुल ऐसा आगे बढ़ेगी, और उस वक्त आगे बढ़ेगी जब उसकी जरूरत महसूस की जाएगी। जाने दो, लड़की नहीं जाना। मैं आखिरी कहना चाहता हूँ और उसके बाद की बात करूँगा। अभी कुछ दिन पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस सर्विस कमीशन ने अरबी और फारसी को खारिज कर दिया। आप सब जानते होंगे अरबी और फारसी को उसमें नहीं रखा। उनका कहना है कि अरबी फारसी हमारे मुल्क की जबान है नहीं, तो हम इसमें क्यों यूपीएससी का एग्जाम करवाएं। तो एक स्टूडेंट्स के एक लीडर ने जो गैर मुस्लिम है उसने कहा कि इस जबान को, इन जबानों को पढ़ाना बेहद जरूरी है, वरना फिर हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी कि अगर कोई खत उसमें आए तो उसको हम पढ़े कैसे और मालूम कैसे करें, और फिर वो जासूसी का जो जरिया हो सकता है वो जरिया खत्म हो जाएगा। अगर हमारे लोग अरबी और फारसी नहीं जानते तो गोया इस जबान को पढ़ना जासूसी के मौके नजर से दुरुस्त है। आप इस जहन को पैदा करें, जिस जहन के तहत यह बात कही गई है कि अरबी और फारसी को पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम जासूसी कर सकें। यही सूरत हाल उर्दू के साथ भी होने वाली है। यही सूरत हाल उर्दू के साथ होने वाली है कि वो लोग उर्दू पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि उनको उर्दू से मोहब्बत है, तो इसलिए पढ़ेंगे कि उर्दू के जरिए जासूसी की जाए। आपके नेट पे जो पैगाम हैं वो पैगाम पढ़े जाएं, आपके जो खतूत आते हैं वो खतूत पढ़े जाएं, आप जो लिखते हैं दूसरों को वो पढ़ा जाए। बहरहाल कहने तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग यहाँ से उठें और खाने की तरफ आगे बढ़ें, वरना हो सकता है कि वहाँ पहुँचने तक भी पहुँच जाए। नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे काम को थोड़ा सा आसान कर दिया जनाब असलम फारूकी साहब ने और जनाब रहमत यूसुफ जई साहब ने। अब मैं वहीं तक आपको ले जाऊंगा जहां तक ये किताबें आप तक मिल सकती हैं या आप उन मवाद तक वहां तक पहुंच सकते हैं। हज़रात मैं अपने मकाले को शुरू करता हूँ। इस दौर को हम साइबर दौर के नाम से जानते हैं, जिसने न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया बल्कि उन शोबों में नुमाया कारनामा भी अंजाम दिया।
آج کے اس جدید ترین دور میں انٹرنیٹ کا حلقہ اتنا وسیع ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ انسانوں کی بنیادی ضرورت بن گئے ہیں. اس کی مدد سے جہاں تحقیق کا راستہ ہموار ہوا ہے وہیں ہم بہت سی کتابوں اور رسائل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس نے جہاں مختلف زبانوں کو اپنے قالب میں ڈھالنے اور سمیٹنے کی کوشش کی ہے وہیں اس نے اردو کے دامن کو بھی وسیع کیا ہے. اردو زبان و ادب کی تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان کم کیوں نہ ہو رہا ہو مگر پھر بھی اردو کا حلقہ وسیع ہو رہا ہے جس میں سب سے اہم رول انٹرنیٹ کا ہے. انٹرنیٹ کی مدد سے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک کے رسائل اور کتب ہم تک بآسانی پہنچ رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ چھوٹے سے جادوئی ڈبے نے انسانوں کو حیرت میں ڈال رکھا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی گوشہ اس سے اچھوتا نہیں ہے. وہ چاہے کسی ملک کی تہذیب و تمدن کی بات ہو یا کچھ اور، کسی ملک کی زبان کا مسئلہ ہو یا تعلیم و تعلم، ہر میدان میں اس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں. اب آپ خود ہی تصور کیجئے کہ اردو زبان کیسے اس کی دسترس سے باہر ہوتی. سائبر دنیا نے اس زبان کو بھی گلے لگایا اور نہ صرف گلے ہی لگایا، اس زبان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش بھی کی. میں ان اردو داں افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جستجو اور لگن سے اردو زبان و ادب کے بہت بڑے ذخیروں کو اس جادوئی ڈبے میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے اس زبان کو زندہ و پائندہ کر دیا. اردو داں ایک بہت بڑا طبقہ ان مواد تک فیض حاصل کر رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا. اس مقالے کا مقصد ہی ہے کہ اردو داں ایسے افراد جو اب بھی ان مواد تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں میں اس مواد تک ان کی رہنمائی کرنے میں مدد کر سکوں. حضرات، کہا جاتا ہے کہ اردو کا ماضی شاندار تھا، حال بہتر نہیں اور مستقبل نہ جانے کیا ہوگا. مگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ اردو کا ماضی شاندار تھا، حال بھی شاندار ہے اور انشاءاللہ مستقبل بھی شاندار ہی ہوگا. اس کی سب سے اہم مثال یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں اردو کی تعلیم کا نظم ہے. امریکہ، لندن، بنگلہ دیش، نیپال، ایران کی جامعات میں باقاعدہ طور پر اس زبان کی تعلیم دی جا رہی ہے. پاکستان کی تو سرکاری زبان ہی اردو ہے جہاں یہ زبان دگنی اور آج چوگنی ترقی کر رہی ہے. ہندوستان جو اس زبان کی جائے پیدائش ہے وہاں بھی اس کے شائدائی کم نہیں. اس زبان سے واقف لوگ تو اس زبان کی شیرینی سے لطف اندوز ہو ہی رہے ہیں اور جو اس سے واقف نہیں وہ بھی اب یوٹیوب پر غزلوں کی چاشنی کا مزہ لینے سے نہیں چکتے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اب اس سائبر دنیا سے واقفیت حاصل کریں تاکہ اس زبان کی سمت و رفتار سے واقفیت حاصل کر سکیں. اسی لیے اب آئیے ہم آپ کو انٹرنیٹ کی دنیا میں لے چلتے ہیں جہاں سے آپ اردو زبان و ادب کا مواد حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اردو داں طبقہ کو فیض پہنچا سکنے میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ای بکس میں بہت زیادہ نہ پڑھ کر کے میں ان سائٹوں تک جانا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ طلبہ اور طالبات اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنے مقالے کو اور کم کرتے ہوئے NCERT ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ہم درجہ اول سے لے کر کے درجہ 12 تک اردو میڈیم میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی مضمون کی. اس کی سائٹ ہے ncert.nic.in. NCPUL نے بھی بہت ساری کتابیں، بہت ساری ڈکشنریاں اس نے آن لائن کر دی ہیں. اردو council.nic.in /ای لائبریری پہ جا کر کے ہم ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں. کتاب گھر پاکستان کی ایک سائٹ ہے kitabghar.com. وہاں پر جا کر کے ہم ہزاروں کتابیں مذہبی، ادبی یا اس سے اور بھی متعلق سائنسی مضامین سے متعلق ہم کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے اپنی سائٹ بنا رکھی ہے، اپنی ویب سائٹ بنا رکھی ہے. انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ پر کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں. ہم ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں جن میں ایک اہم نام ڈاکٹر تقی آبدی کا ہے. drtaqiyabdi.com پر جا کر کے ان کی تمام کتابوں کو ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیداور ایک سائٹ ہے didavar.net. یہاں پر بھی جا کر کے ہم سینکڑوں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں طلبہ سے خاص کر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کتابوں کو جہاں پر مواد حاصل نہیں ہو سکتا وہ تمام مواد یہاں پر موجود ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. عوضسعید.com /ebook پہ جا کر کے ہم اردو کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. urdustudies.com پر جا کر کے ہم کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اقبال کلماٹی بلاگ اسپاٹ جس میں علامہ اقبال کا پورا ذخیرہ موجود ہے، ہم جا کر کے وہاں پر ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اردو بکس لائبریری پہ جا کر کے ہم تمام کتابوں کو، میں صرف ان سائٹوں تک جا رہا ہوں تاکہ آپ ان سے جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں. کسوٹی جدید.com پر جا کر کے ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. eMarkaz.com urdu.com urdulibray.org sherosukan.com اسلامک بکس منہاج بکس urduseek.com
tazkir.org, tasawwuf.org, Urdu books, blogspot.com, wordpress.com, रहमानी नेट, ये तमाम साइटें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइटें हैं जिनका मैं अपना मकाला इंशाल्लाह फेसबुक पे भी डाल दूंगा, ताकि जो यहाँ पर छूट रहा है आप लोग उससे फायदा हासिल कर सकें। एक अच्छी चीज ये है कि उर्दू दुनिया की 130 यानी वर्ल्ड सतह की, पूरे बैनुल अक़वामी सतह पे 130 किताबों को ऑडियो में पेश किया गया है। वो साइट में आपके सामने पेश करता हूँ, आप लोग नोट कर लें। सर्वर 55.com पर जाकर के उन किताबों को हम सुन सकते हैं। और भी साइट को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरे सफ़े पे मैं जा रहा हूँ। रसायल, अक्सर रसायल की जरूरत होती है, हम किताबें खरीद नहीं सकते या वक्त पे पहुंच नहीं सकती हैं, हम ऑनलाइन जाकर के उन रसायल को पढ़ सकते हैं। उन रसायल के नाम है उर्दू दुनिया, उर्दू council.in/e-library उर्दू दुनिया पर जाकर के हम इस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिक्र व तहकीक एक बहुत अहम रिसाला है, उसी साइट पर यह भी दस्तयाब हो जाएगा, हम इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐवान उर्दू भी ऑनलाइन है, इसे भी हम इंटरनेट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। उर्दू रिसाला कायनात, इसे भी हम ऑनलाइन जाकर के पढ़ सकते हैं। कसौटी जदीद अदब, शेरो सुखन टोरंटो का रिसाला है, इसे भी हम जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हैदराबाद से निकलने वाला सबरस कहीं और नहीं मिलेगा, जो है शेरो सुखन की साइट पर जाकर के आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इन किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं, इस रिसाले को डाउनलोड कर सकते हैं। दीदावर रिसाले को हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बज़्म सहारा को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। रिसाला अल मारिफ, इस्बात, मिज़राब, वक़ार हिंद, खुशबू, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का रिसाला, इसे भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बच्चों का रिसाला बुलबुटे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। नवाई टोक्यो से निकलने वाला एक रिसाला, इसे हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तर्जुमानुल कुरान, रिसाला हिलाल, इस्लामी रिसाला अल बलाग, जर्नल ऑफ रिसर्च, बच्चों का रिसाला फूल, इसे भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तख्लीक नौ, उर्दू हम असर, डेनमार्क से निकलने वाला रिसाला, इसे हम पढ़ सकते हैं। दस्तक समाही, इसे भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। माहनामा संगत, कोयटा से निकलने वाला एक रिसाला है, इसे भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तहरीर नौ, मुंबई से निकलने वाला रिसाला है, इसे भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैं कम वक्त के लिए और तमाम चीजों को छोड़ते हुए सिर्फ मैं जो है उन रसायल तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। एक अहम चीज, रिसर्च स्कॉलर को हमेशा मवाद की दिक्कत होती है, वो तमाम यूनिवर्सिटियों में जाकर के रिसर्च पेपर तलाश करने की कोशिश करता है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की हजारों PhD और MPhil के मकाले ऑनलाइन हैं, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तलबा की तवज्जो चाहते हुए जो तलबा के लिए खास कर एक साइट बनाई गई है, गूगल पे जाइए और स्कॉलर लिखिए, गूगल स्कॉलर, वहां पर जाकर के आप किताबों को या उर्दू थीसिस आप लिखिए, हजारों थीसिस, हजारों MPhil के मकाले आपके सामने आ जाएंगे, आप उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। मैंने भी हजारों मकाले पाकिस्तान के डाउनलोड कर रखे हैं, इंशाअल्लाह उसे मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। इसके अलावा अखबारात हैं, जरूरत इस बात की होती है सुबह सुबह हमें अखबार चाहिए और अखबार वक्त पे नहीं मिलता, ऑफिस जाने का वक्त हो जाता है, तो हमारे पास इंटरनेट है, और है क्यों नहीं, हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट है, हमारी जेबों के अंदर इंटरनेट है, तो हम उसको वहां पर पढ़ सकते हैं। जो अखबारात ऑनलाइन है, मैं चाहता हूं कि उनके नाम गिनवा दूं, वक्त की मजबूरी की तहत सिर्फ मैं नाम गिनवा रहा हूं। सियासत ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मुंसिफ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, एतमाद ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय सहारा, इसके जितने भी हिंदुस्तान से एडिशन निकल सकते हैं सारे एडिशन हम पढ़ सकते हैं। औरंगाबाद टाइम्स, डेली आग लखनऊ, डेली आफ्ताब, गवाह वीकली, इनकलाब, जदीद अखबार, मशरिक कश्मीर, मिलाप, सहाफत, अवधनामा, दावत, हमारा समाज, कौमी तंजीम, हिंदुस्तान उर्दू डेली, चौथी दुनिया और सदाए चिनार, ये तमाम अखबारात हैं। इनकी बाकायदा मैंने साइट लिख दी है साइड में, ये यहाँ पर इंशाअल्लाह मैं दे भी दूंगा इस कॉलेज को, ताकि जो तलबा या जो यहाँ मकामी लोग हैं वो इससे फायदा हासिल कर सकें। एक बहुत बड़ा जखीरा हमारे पास यूट्यूब की शक्ल में, सीरियल की शक्ल में, फिल्मों की शक्ल में मौजूद है। हम किसी भी शायर की उसी आवाज में हम उसके कलाम को सुन सकते हैं, जो कलाम जो है दूसरी जगहों पे नहीं मिलता है, पुराने कलाम को या जो सीरियल्स हैं उनको हम हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ा जखीरा है, हम जाकर के उसे youtube.urdu.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पर फिल्में मिल जाएंगी, जहाँ पे सीरियल्स मिल जाएंगे।
تو اس طریقے سے ہم تمام فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. بس 1 منٹ میں ہم اپنا بلاگ بنا کر کے بھی ہم اگر کوئی کتابیں ہماری ہیں ہم اسے بھی آن لائن کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آن لائن ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں. میں اس کو اور بھی سامنے لاتا ہے. ایک چیز خاص کر پاک اردو انسٹالر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ ہم اس کو رن کرا کر کے کسی بھی وقت ہم انٹرنیٹ پہ یا اپنے سسٹم پر اردو لکھ سکتے ہیں. آپ گوگل پہ جا کر کے پاک اردو انسٹالر آپ جو ہے رن کروائیں, ڈاؤن لوڈ کریں. آپ کو پھر ضرورت نہیں پڑے گی اردو ٹول بار پہ جا کر کے اس کو آپ چینج کریں. آپ اپنے سسٹم میں بھی بغیر سافٹ ویئر کے آپ اردو لکھ سکتے ہیں. فیس بک میں یا کہیں بھی جا کر کے لکھ سکتے ہیں. حضرات, میں بہت زیادہ آپ لوگوں کے بیچ میں مخل نہ ہو کر کے صرف یہ معلومات آپ تک پہنچانے میں جو ہے جہاں تک میں کامیاب ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں وہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے. میں صرف اپنی ای میل آئی ڈی, ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے ضرورت پڑے, quddusnoorani@gmail.com پر کسی بھی اشکال یا کسی بھی معلومات کے لیے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. عبدالعزیز سہیل, ریسرچ اسکالر عثمانیہ یونیورسٹی, جو نظام آباد سے تشریف لائے ہیں, ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا پیپر پیش کریں. میں دل کی گہرائیوں سے, میری جانب سے, کالج کی جانب سے, تدریسی غیر تدریسی اسٹاف اور اسلامیہ کالج مینجمنٹ کی جانب سے حضرت سید شاہ افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا کا استقبال کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس اور معزز مہمانان خصوصی, عزیز ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عنوان اردو صحافت ماضی, حال اور مستقبل ہے, لیکن وقت کی تنگی کی بات میں اس کو جو ہے بہت ہی مختصر کر دیا ہوں. اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے پیپر کو پیش کر رہا ہوں. میرے پیپر کا آغاز اکبر الہ آبادی کے شعر سے کر رہا ہوں. کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو, گر توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. دور حاضر میں انسانی زندگی کو بڑے پیمانے پر متاثر کرنے والا ذریعہ صحافت ہے. جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں گلوبلائزیشن کے ذریعے دنیا ترقیوں کی سمت گامزن ہے اور آئے دن نئی دریافتیں اور ایجادات کا سلسلہ جاری ہے, ایسے میں جمہوریت کے چوتھے ستون صحافت کے میدان میں بھی ابتدا سے لے کر موجودہ دور تک کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور پرنٹ میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا کا غلبہ ہے. ایسے میں صحافت صرف اطلاعات و تعلقات عامہ و تفریح کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ سماجی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک پیشہ ورانہ تجارت کے طور پر اپنا سمت سفر طے کر رہی ہے. 15ویں صدی عیسوی میں جرمنی کے جان گوٹنبرگ نے چھاپا خانہ نما ایک مشین 1436 عیسوی میں ایجاد کی. چھپائی مشین کی ایجاد نہ ہوتی تو ہماری تہذیب, صحافت, سائنس کی ترقی, سیاست, کاروبار, کارخانے وغیرہ کی پوری زندگی ابھی تک کئی 100 سال پیچھے پڑی رہی تھی. ماضی. بنگلہ صحافت کے بعد ہندوستان کی قدیم ترین صحافت اردو ہے. 1882 عیسوی جامع جہاننما اردو کا پہلا مطبوعہ اخبار تھا جو کلکتہ سے شائع ہوا. اس 4 صفحے کے ہفتے واری اخبار میں شعر و شاعری, خبریں, مضمون سبھی کچھ ہوتا تھا. مولانا محمد حسین آزاد جو اردو کے ایک مشہور مصنف مانے جاتے ہیں, ان کے والد مولوی محمد باقر نے بھی دہلی سے 1837 عیسوی میں ہفتہ وار دہلی اخبار نکالا جو دہلی کا کافی مقبول اخبار تھا اور صاف ستھرے انداز میں لیتھو پریس پر چھپتا تھا. بعد میں اخبار کا نام اخبار ظفر کر دیا گیا جو کہ 20 سال تک جاری رہا. ایک اور اخبار 1854 عیسوی میں دہلی سے شائع ہوا جس کا نام صادق الاخبار تھا. یہ بھی اپنے دور کا مقبول اور اچھا اخبار مانا جاتا تھا. اس کے ایڈیٹر سید جمیل الدین ہجر تھے. 1845 عیسوی میں دہلی سے ایک سائنس اور تاریخی ماہانہ رسالہ فوائد الناظرین نکلنا شروع ہوا جو کچھ دن بعد 15 روزہ ہو گیا. اس کے ایڈیٹر مسٹر رام چندر تھے جو دلی کالج میں استاد تھے. ماسٹر رام چندر جی نے ایک اور رسالہ خیر خواہ ہند بھی نکالا جو کچھ دن بعد محب ہند کہلانے لگا. حال. آزادی کے بعد ہندوستانی صحافت جو کبھی بدیسی سامراج کے خلاف لڑائی کا ہتھیار تھی, بدلتے حالات میں رفتہ رفتہ ملک میں جمہوریت کے اقدار کی علمبردار بن گئی. ہندوستانی صحافت آزادی رائے, سماجی انصاف اور معاشی ترقی,
سیکولرزم اور سیاسی مساوات جیسی جمہوری اقدار کی ترویج اور اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہاں پر طباعتی میڈیا بھی ترقی کر رہا ہے اور تعلیم کے فروغ اور سماجی ترقی کے لیے میڈیا سرگرم عمل ہے۔ اردو صحافت زبان و ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی تحریکات کی آبیاری کر رہی ہے اور ادبی و لسانی محرکوں کو سر انجام دے کر اپنی زبان کا ہر نازک مرحلے میں دفاع بھی کرتی آ رہی ہے۔ اگر ہم دور حاضر کے اردو روزناموں پر نگاہ ڈالیں تو بے شمار اخبارات نظر آئیں گے، مثلا انقلاب، راشٹریہ سہارا، اردو ٹائمز، سیاست، منصف، ہمارا سماج، اعتماد، ہندوستان ایکسپریس، قومی تنظیم، آنکھ، قومی خبریں، قومی سلامتی، صحافت، سیاسی افق، سالار، اودھ نامہ، وارث اودھ، اس طرح مؤخر رسائل و جرائد کا بھی لامتناہی سلسلہ ہے۔ مثلا اردو دنیا، افکار ملی، عالمی سہارا، بزم سہارا، بانگ ہرا، تعمیر حیات، نقوش اسلام، تعمیر ملت، وقار ہند، معرف نیا دور، زندگی نو، ندائے شاہی، نوائے ہادی، تعمیر ملت، تمثیل نو، ہدا وغیرہ۔ 20ویں صدی میں ٹیکنالوجی کی ترقی نے صحافت کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا۔ ہندوستان میں 23 جون 1923 عیسوی ریڈیو کی نشریات سے الیکٹرانک میڈیا کا تصور عام ہوا۔ ریڈیو نشریات ہندوستان میں ریڈیو کلب آف بامبے سے شائع ہوئی۔ ٹیلی ویژن کی ابتدا اور ہندوستان میں آغاز سے متعلق سمیع الرحمان نے لکھا ہے، کوٹ، ٹیلی ویژن کے ایجاد 1922 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے سائنسداں جان لوکی بیئرڈ نے کیا۔ ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی ابتدا 15 ستمبر 1959 عیسوی میں تجربے کے طور پر یونیسکو کے ذریعے چلائے جا رہے ایک خصوصی پروجیکٹ کے تحت ہوئی۔ اس وقت اس کا نام دوردرشن رکھا گیا، انکوڈ۔ ہندوستان میں دوردرشن کے آغاز کے بعد دیگر مختلف چینلوں کی بھی آہستہ شروعات ہوئی اور نیوز کے مخصوص چینلوں کا لامتناہی سلسلہ چل پڑا، جس میں ہندی زبان کو سبقت حاصل ہے۔ اردو زبان اس دور میں بھی بہت پیچھے ہے۔ پروفیسر محمد مصطفیٰ علی سروری الیکٹرانک میڈیا کی مقبولیت سے متعلق لکھتے ہیں، کوٹ، گزشتہ 10 برسوں میں تو ملک میں نیوز چینلز کو بے پناہ مقبولیت ہی نہیں ملی، بلکہ ان کے ناظرین کی تعداد میں بے شمار اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ اب تو یہ حال ہے کہ خبر وہی ہے جو ٹی وی چینل بتلائیں والا ماحول بن گیا ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹی وی نیوز چینلز کی اس بہتات اور غیر ذمہ دارانہ مسابقت نے اس میڈیا کو بے اعتبار بنانے کا بھی سامان فراہم کیا ہے، انکوٹ۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اردو صحافت کو کافی فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ آج نئی نسل انٹرنیٹ کے ذریعے سماجی رابطہ بنائے ہوئے ہے، ایسے میں اردو صحافت بھی دیگر زبانوں کی طرح اپنے ای پیپر چلا رہی ہے۔ اردو کے بلاگ بھی بنائے گئے ہیں جن سے اردو صحافت کے فروغ کی کوششیں جاری ہے۔ مستقبل، اردو صحافت کا ماضی بھی شاندار تھا، حال بھی بہتر ہے اور مستقبل بھی شاندار ہوگا، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو صحافت کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہے وہ اطمینان بخش نہیں ہے۔ جیسے کہ بات آئی تھی اردو چینلز کی، ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، مگر اس میں مزید ترقی کی ضرورت ہے۔ دور حاضر میں اردو ویب سائٹ کی بہتات اور اخبارات کی عالمی موجودگی نے اردو صحافت کے لیے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں پروفیسر ایس اے شکور صاحب صدر نشین اردو اکیڈمی سے خواہش کرتا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ چلو جلدی کرو۔ سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ادیبوں، صحافیوں اور اردو کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد ایک دوسرے سے قریب آئی ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اردو صحافت کے فروغ میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اردو صحافت کا مستقبل میں اپنا کامیاب سفر طے کرے گی۔ لاہور میں منعقد ہونے والی دوسری 2 روزہ عالمی اردو کانفرنس میں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے دانشوروں نے اس بات کا اظہار کیا، کوٹ، اردو زبان کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے فروغ دینے کی کوششیں نہ کی گئی تو یہ آئندہ 50 برسوں میں ختم ہو جائے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی زبان کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا کہ وہ اردو کو عام فہم زبان بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ملک میں اردو سمیت دیگر زبانوں کے فروغ کی خاطر لسانیات کے حوالے سے الگ ادارے قائم کیے جائے۔ اردو کا مستقبل روشن ہے اور اس کے رسم الخط میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، انکوٹ۔ خدا حافظ، شکریہ۔ میں پروفیسر ایس اے شکور صاحب ڈائریکٹر اردو اکیڈمی کا میری جانب سے، کالج مینجمنٹ کی جانب سے
طلباء طالبات کی جانب سے، تدریسی اور غیر تدریسی اسٹاف کی جانب سے استقبال کرتا ہوں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ بہرحال ہم نے جتنے لوگوں کو اس سیمینار میں بلایا تھا ان سبھی نے لبیک کہا، اور سب اپنے دور کے بڑے افخری اشخاص ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے کال پر یہاں آنے کی زحمت گوارا کی۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے آدھا 1 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہو جائے گا، 1 گھنٹہ تو ہوگا۔ ابھی میں ہمارے ایک مخالہ نگار ورنگل کے ہیں، بڑی مشکل سے 2 منٹ لیں گے وہ، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے میرے سیمینار کے انعقاد کے اعلان کے بعد سب سے پہلے پیپر داخل کیا تھا۔ محمد سرور علی افسر صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ایسا پکڑ لینا، ہوں۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں آج ہماری محفل میں انہوں بھی لے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں دانشور اور پھر مذہبی اشخاص جیسے کہ خسرو پاشا صاحب وغیرہ تشریف لائے ہیں۔ خالی ایسا پکڑ لو، چونکہ ان کی اپنی سرکاری مصروفیت بھی ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہے۔ اس لیے انہوں نے خواہش کی ہے کہ میں کچھ دیر مخاطب کروں گا، اور میری یہ خواہش تھی کہ وہ کچھ لوگوں کو کم از کم سرٹیفکیٹس تقسیم کریں۔ تو میں حضرت سے نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نشین پر تشریف لائیں تاکہ کچھ لوگوں کو سرٹیفکیٹس تقسیم کیا جا سکے۔ سب سے پہلے میں کال کرتا ہوں ڈاکٹر مسرور سلطان۔ آپ کا سرٹیفکیٹ ہے ڈاکٹر حبیب نثار، ان سے پہلے آپ وہیں کھڑے تھے۔ ڈاکٹر محمد ناظم علی، پرنسپل، گورنمنٹ کالج موٹا، نظام آباد۔ عبدالقدوس، گورنمنٹ کالج سینٹرل گوڑا۔ ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی، گری راج کالج۔ محمد عبدالعزیز سہیل، اور ہمارے جو سوسائٹی کے صدر ہیں جناب شیخ بشیر احمد صاحب، ان کو اس سیمینار میں شرکت کرنے پر سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ میں صاحب سے خواہش کرتا ہوں ان کی کیمرہ مین کی فوٹو لے لیجیے، آپ بولتے ہیں آپ وہ میل میں منگا لیجیے، یا ان کو عزیز احمد عرفی صاحب کو بول کے۔ صحیح صحیح۔ میں حضرت خسرو پاشا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کو مخاطب۔ صحیح بتا، پوچھ رہے نا ہر پرنسپل۔ صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز صدر جلسہ جناب شیخ بشیر احمد صاحب اور جناب خالد سعید صاحب، پروفیسر و ناظم مرکز اردو زبان مولانا آزاد یونیورسٹی، میرے دوست صدر نشین اردو اکیڈمی پروفیسر شکور صاحب، دیگر معززین جو اسٹیج سے تشریف فرما ہے، سامعین اکرام، آج یہ اسلامیہ کالج میں اردو کا ماضی اور حال اور مستقبل پہ جو یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، قابل ستائش ہے، کیونکہ ماضی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اردو کا کتنا سنہری دور گزرا، حال دیکھ رہے ہیں، مستقبل کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کیونکہ ایک بدقسمتی ہے
کہ اردو زبان کو مسلمانوں سے منسلک کر دیا گیا. یہ اردو زبان مسلمانوں کی زبان نہیں، ایک ہندوستانی زبان تھی. تمام زبانوں سے مل کے ایک پیاری زبان جو ہندوستان میں جس کا جنم ہوا، تو خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا گیا. تو وہاں سے آپ دیکھتے ہیں پچھلے 10 سال سے کہ اردو زبان کو کس قدر مٹانے کی یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب ایک اتنی پیاری اور میٹھی اردو زبان ہے. اردو زبان کوئی جو بولتا ہے اس کے منہ میں، جو سنتا ہے اس کے کانوں میں ایک رس گھول دیتی ہے. شاعر کا شعر، گانے کا ایک پورا جملہ تب تک اردو کا استعمال نہیں ہو پورا نہیں ہو سکتا جب سے آپ لوگ وقت میں نہیں لوں گا اچھے اچھے مقالے سنے. کئی دانشور حضرات نے اپنا مقالہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو میں جب سے بشیر بھائی سے جو گفتگو کر رہا تھا، یہاں پر ایک اردو میڈیم اسکول ہے. یہ اردو زبان کا تحفظ کس طریقے سے ہو، یہ پروفیسروں کی، صحافیوں کی، شاعروں کی، سماج کے اکابرین کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ اردو زبان ایک لسانی زبان ہے، اردو زبان ایک ہندوستانی زبان ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو زبان مادری زبان ہے. جو مادری زبان کے مطلب ہم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ذمہ داری جو ہے اس ماں باپ کی بھی ہے جو اپنے بچے کو جنم دیتے ہیں کہ اس کو اردو سے آراستہ کریں. کئی خاندان دیکھنے میں ملتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں داخلہ کراتے ہیں، اردو میڈیم میں نہیں کراتے. لیکن آج کل ہر اسکول میں سیکنڈ لینگویج کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اپنے بچوں کو سیکنڈ لینگویج کے ذریعے ان کو اردو کی تعلیم دی جا سکتی ہے. اگر ہم ہمارے بچوں کو کمپلسری کر دیں کہ جو بھی انگلش اسکول میں وہ پڑھتے ہیں وہاں پر سیکنڈ لینگویج بھی ہے، وہاں پر ہمارا بچہ اردو سیکھے، یہ اردو زبان صرف گفتگو کی حد تک رہ جائے گی. بعض جلسوں میں، بعض تقاریر میں، بعض نوجوانوں سے جب فصیح اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے تو نوجوان کہتے ہیں بھائی آپ اردو میں بات کریے. یعنی اردو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی میں بات کر رہے ہیں. آپ فصیح و بلیغ اردو بولیے. آج کا نوجوان سمجھنے سے اس کو خاصر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف بولتا ہے، پڑھ نہیں لکھ سکتا، لغت نہیں معلوم ہے، اس کے اچھے الفاظ نہیں معلوم ہے. یہ ذمہ داری سارے مسلمانوں کی ہے، سارے والدین کی ہے. ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سے آراستہ کریں. تبھی اردو کی تحفظ ہو سکتا ہے، اردو کی حفاظت ہو سکتی ہے. یہ پیغام ہر مسلمان، ہر اردو چاہنے والے کے گھر تک پہنچے کہ اپنے بچوں کو، اب یہ زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ ان کے بچوں کو اردو میڈیم میں داخلہ دلائیں. اتنا تو ان کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سیکنڈ لینگویج کم از کم اردو لیں تاکہ اردو زندہ رہے اور وہ پھولی پھلے. شکریہ. خدا میں حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان مقرر جو خالہ زبانی پیش کریں گے، محترم غضنفر علی خان صاحب سے خواہش کرتا ہوں. تو یہ کام آپ لوگوں نے انجام دیا آج. اب رہا سوال اردو کا، تو میں اردو کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوں لیکن زیادہ پر امید بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم اردو والوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے مزاج میں اور اردو کی شاعری کی معشوقہ کے مزاج میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے. جیسا معشوقہ چاہتی ہے کہ ناز برداری کی جائے، غمزے سہے جائے، اشو برداری سہی جائے، اسی طرح سے اہل اردو ہر کام کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. اپنی ذمہ داری کا ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. جیسا ابھی حسین صاحب نے کہا کہ بھائی زبان اگر اسکولوں میں نہیں سکھائی جا سکتی ہے تو اپنے گھروں میں تو سکھائیے نا. گھروں میں سکھانے سے کس سے ہوگا آپ کو؟ وہ قومیں جو اپنی زبانیں بھول جاتی ہیں ان کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا. یہ بات یاد رکھیے. آپ یہ طالبات جو یہاں بیٹھی ہیں، خاص طور پر ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو قومیں اپنی آنے والی نسلوں کو زبان کے اپنی مادری زبان کے لیے تیار نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت سی زبانیں ختم ہو گئی، بہت سی زبانیں وجود میں آئی. اردو میں اگر یہی حال رہا ہمارا اہل اردو کا، یہی غفلت رہی تو اردو کے فنا ہونے میں کوئی کسر نہیں رہے گی.
अभी भी क्या है, कितने % उर्दू लोग पढ़ते हैं। अखबार का हाल देखिए, आप सहाफा से ताल्लुक रखता हूँ, तो हैदराबाद शहर में 22 लाख मुसलमान हैं, उसमें से 5 लाख उर्दू बोलने वाले हैं, पूरे 10 लाख के 10 लाख उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन कोई उर्दू अखबार है जिसका सर्कुलेशन 1 लाख हुआ हो? एक कम से कम 1-10% तो अखबार खरीदना ना। कोई नहीं खरीदता, कोई रिसाले नहीं खरीदते, कोई किताबें नहीं खरीदते। अब अगर आप उर्दू की सरपरस्ती नहीं करेंगे तो अगर आप उर्दू आपका क्या साथ देगी, क्यों साथ देगी? तो ये बात मैं कहते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि ज़बान उर्दू के बका, उसके मुस्तक़बिल के लिए किसी और से ज़्यादा हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और उसको पूरा करें। खुदा हाफिज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हबीब निसार साहब से ख्वाहिश करता हूँ निहायत इख्तिसार से। अस्सलाम वालेकुम। पहले सेशन में कहा गया था कि 5 मिनट में खत्म करें, दूसरे सेशन में वक्त मिला कि थोड़ा सा और कम कर दें, मुझे सिर्फ इख्तिसार मिला है। वाह, इख्तिसार मिला। मैंने अपना मजमून माजी से मुताल्लिक़ लिखा था, वरंगल के माजी। जैसे हम फिक्रमंद हैं उर्दू के मुस्तक़बिल के लिए, अपनी तहजीब के मुस्तक़बिल के लिए।